السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جوائنٹ فیملی سسٹم۔ جوائنٹ فیملی سسٹم مشترکہ خاندان میں بڑے مفاسد ہوتے ہیں، جبکہ مفاسد، خوبیاں تو مشترکہ اور علیحدہ دونوں طرح کے خاندانی نظام میں پائی جاتی ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ بیوی اور شوہر، ساس اور بہو، بھابھی اور نند مشترکہ خاندان میں پیش آنے والے مسائل سے کیسے نمٹیں یا ان کو کیسے سلجھائیں۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خاندانی نظام کو خوشگوار بنانے میں سب سے زیادہ عمل ہمارے رویوں کا ہے۔ یہ زیادہ تر رشتوں کو بگاڑنے کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ اصل مسئلہ مشترکہ یا علیحدہ نظام کا نہیں بلکہ اس سے جڑے افراد کے رویوں کا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ملحوظ رکھنے کی ہے کہ شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ بیوی کی ذمہ داری اصلاً صرف شوہر کی خدمت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر کے ماں باپ کی خدمت یا مشترکہ خاندان کے دوسرے کاموں میں حصہ لے گی تو یہ اس کا شرعی ذمہ داری سے زائد ہوگا اور یہ ایک طرح کا احسان ہوگا جو اپنے شوہر کی خاطر کرے گی۔ احسان کرنے کا احساس لازماً بیوی کے اندر احساس برتری پیدا کر دیتا ہے، جو گھر کے ماحول اور ازدواجی زندگی کو بگاڑنے کا سبب بن رہا ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کے اندر اس حق یعنی ان پر صرف شوہر کی اطاعت یا خدمت کی ذمہ داری ہے کا شعور بلا وجہ احساس برتری پیدا کر رہا ہے، جس کی بنا پر خاندانی نظام اور ازدواجی زندگی میں بگاڑ پیدا ہونے کا خدشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ لڑکی اپنے گھر سے سسرال منتقل ہوتی ہے تو اپنے ساتھ کچھ حقوق لے کر آتی ہے اور کچھ فرائض اس پر عائد ہوتے ہیں۔ اس کے حقوق سے تجاہل برتنا اور صرف فرائض کی انجام دہی کا مطالبہ کرنا مبنی پر انصاف رویہ نہیں ہے۔ نئی نویلی دلہن کا حق ہے کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ آزادانہ خلوت کے مواقع حاصل ہوں، گھر میں اسے اتنی آزادی ہو کہ وہ اپنے شوہر کے حسب منشا اس کے لیے زیب و زینت اختیار کر سکے، سسرالی رشتہ داروں میں سے جو اس کے لیے نامحرم ہو ان سے وہ پردہ کر سکے۔ اگر وہ گھر گرہستی کے کچھ سامان اپنے میکے سے لائی ہے تو ان کو مالکانہ حقوق کے ساتھ استعمال کرنے کا اختیار ہو۔ اپنی مملوکہ چیزوں کی حفاظت اس کے بس میں ہو۔ نظام خاندان میں اسلام نے شوہر کو قوام یعنی نگراں اور منتظم بنایا ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ معروف میں اس کی اطاعت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف کاموں سے بچے۔ ہمارے ملک میں ہندو کلچر کے زیر اثر مشترکہ خاندانی نظام کو پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے نفرت، قوت، جائیداد کا ارتکاز اور دیگر فائدے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن دینی نقطہ نظر سے اس میں جو مفاسد پائے جاتے ہیں انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ بیوی شوہر کے ساتھ آزادانہ خلوت اور زیب و زینت اختیار کرنے کے مواقع حاصل نہیں ہوتے اور بہو نہ صرف ساس سسر بلکہ نندوں اور دیوروں کی بھی خادمہ بن کر رہ جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سے پردے کے تقاضے بھی بری طرح مجروح ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں، ماں باپ، بہن بھائیوں کی ذمہ داری کے اس کی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اسے اپنی خادمہ نہ سمجھے بلکہ اسے محبت کا اظہار کرے۔ ساس سسر اسے اپنی بیٹی سمجھے اور نند دیور اسے بہن کا درجہ دے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو گھر میں آنے والی دلہن بھی ان سے قربت محسوس کرے گی، ان کے درمیان رہ کر اسے خوشی و مسرت حاصل ہوگی اور ان کے چھوٹے موٹے کام انجام دے کر اسے طمانینت کا احساس ہوگا۔ لیکن اگر اسے تانے سننے کو ملیں گے، بات بات پر اسے ٹوکا جائے گا، اس کے کاموں میں خامیاں نکالی جائیں گی تو وہ اذیت اور بے اطمینانی کا احساس کرے گی، اس کو سکون غارت ہو جائے گا۔ اس صورتحال میں اگر وہ اپنے شوہر سے علیحدہ رہائش کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ اس کا حق ہے جس سے اسے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر شوہر اپنی بیوی کو اس سوکن یا سسرالی رشتہ داروں مثلا ساس، نند، دوسری بیوی سے اپنی لڑکی اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ رکھنا چاہے اور بیوی اس سے انکار کرے تو شوہر پر لازم ہے کہ اس کے لیے الگ رہائش فراہم کرے، اس لیے کہ بسا اوقات اسے ان سے اذیت اور ضرر پہنچ سکتا ہے۔ اس کا ان کے ساتھ رہنے سے انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے ان سے اذیت اور ضرر پہنچ رہا ہے۔ البتہ ایک بڑے گھر میں کئی کمرے ہوں اور شوہر ان میں سے ایک کمرہ بیوی کے لیے خاص کر دے اور اس کا تالا چابی اسے دے دے تو فقہ نے کہا ہے کہ پھر بیوی کو علیحدہ گھر کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ موجود ہے۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے تھے۔ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں اور آپ کے گھر میں رہے۔ ان کی حیثیت گھر کے ایک فرد کی تھی، لیکن جب آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا ان سے نکاح کر دیا تو دونوں کے لیے علیحدہ رہائش فراہم کی۔
کسی اجنبی کی کچھ مدد کر دی جائے، کسی غریب کو کچھ پیسے دے دیے جائیں، کسی معذور کا کوئی کام کر دیا جائے تو اسے احساس سے برتری پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو دینی اور شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ پھر شوہر کے گھر والوں سے تو بیوی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے سلوک کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے، اور اس کا بڑا اجر بیان کیا گیا ہے۔ اگر نیک بیوی اس پہلو کو پیش نظر رکھنے کی تو اس کے اندر کبھی احساس برتری پیدا نہیں ہو سکتا۔